الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال بعد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم مصدق لما معكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی مدار پر میری حاضری خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے جو مارکا مارا ہے پوری عالم اسلام کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے۔ درجنوں لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے مگر ایسا کوئی نہیں تھا جو دنیا کی سپر پاور کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہو۔ یہ مرزا بدنصیب وہ انسان تھا جس کو انگریز نے خود کھڑا کیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ مجھے فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ تو جس کی پشت پر سپر پاور کار فرما ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا یہ کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کے بس کی بات نہیں، جب تک کہ تائید الہی اس کے ساتھ رہو۔ تو خواجہ گولوی جو اس کے میدان میں اترے، اس نے ثابت کر دیا کہ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی طرف سے پشت سے پر ہاتھ تھا، پنتر پاک کا ساتھ تھا، اولیاء اللہ کا ساتھ تھا، آل اللہ کا ساتھ تھا، اور فاطمہ کا لاڈلہ میدان میں جب اترا تو پھر وہ ساری لائنیں آن ہو گئیں۔ ایسا اس کا روب پڑا کہ پوری کائنات میں یہ پہلا ہی واقعہ ہے کہ اس طرح کا مضبوط مدعی نبوت جھوٹا انسان اس کو شکست تسلیم کرنی پڑی ہو۔ یہ ایسی شکست ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر اسلام کے جتنے دعوے دار فرقے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، مختلف طبقات ہیں، لیکن سب نے مانا کہ ہماری طرف سے آپ ہمارے نمائندہ ہیں۔ تو ایک ایسا مجدد جس کو پورے عالم اسلام نے بیک وقت مجدد مانا ہو اور اپنی قیادت سپرد کی ہو، وہ صرف خواجہ گولوی ہے۔ پورے عالم اسلام کی تاریخ میں کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ملتا جس پر کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے پر پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے اس کو نمائندگی کا حق دیا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور دونوں ناتمام ہیں، اور بہرحال میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ رولنگ سابقہ آسمانی کتابیں جتنی گزری ہیں ان میں 2 کتابوں کے حوالہ جات ملتے ہیں جن میں اس طرح کا لفظ نہیں ملتا۔ ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، اور یا پینٹی ٹیوکس ہیں۔ وہ سب کا سرسری مطالعہ کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ ان میں سے کسی نبی یا کسی رسول کے بارے میں آسمانی وحی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسا کرینہ بھی موجود ہے
جو ثابت کرتا ہے کہ سرکار دو عالم السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں کر کہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے نزدیک دو طرح کے سورسز ابلاغ گزرے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ، دوسرا جو نبی کو اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی یا الہام کے ذریعے سے کوئی حکم دیا ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہود و نصارہ جن دو لوگوں کے متعلق قرآن کا ریکارڈ ملتا ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے کتاب کی صورت میں ان پر نازل ہوئی اس کی اگر وہ پیروی کرتے اور جو نبیوں پر کسی اور انداز سے اطلاع کی گئی وہی آئی یا الہام آیا وغیرہ وغیرہ ان کے ذریعے سے اطلاع ملی، اگر اس پر عمل کرتے تو پھر وہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے۔ کیا مطلب؟ خدا کی نعمتوں کی برسات ہوتی، فرش بچھ جاتے، ان کو نعمتیں سنبھالی نہ جا سکتی۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی ایسی رولنگ ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے انالیسس کے بارے میں بڑی کافی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ قیامت تک یہ جو آپ کے پاس وہی موجود ہے، اگر اس کو آپ واقعی عمل میں لائیں اور جو کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو آپ سنبھل کے استعمال کریں تو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی۔ دنیا کے کسی حاکم اور کسی امیر، کسی قانون دان کی پناہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تو بتایا کہ کتابیں آئیں ان پر عمل کرتے، یا نبی پر کتاب کے علاوہ وہی آئی اس پر عمل کرتے۔ اس دو چیزوں کا ذکر سابقہ نبیوں کے زمانے میں آیا ہے، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ جو آپ نے ایک قانون چھوڑا وہ بتاتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کیا اس کا نام ہے اجماع۔ اجماع کی جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ہر نبی دنیا سے جاتے وقت کتاب چھوڑ کے جاتا رہا، وہی چھوڑ کے جاتا رہا، لیکن اس نے اجماع امت نہیں دیا۔ اجماع امت محمدیہ کا خصوصی ٹائٹل ہے، اس میں کوئی دوسری قوم جو آسمانی مذہب رکھتی ہے کسی کے دین میں، کسی کے ریکارڈ میں، کسی جگہ بھی اجماع امت نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد اور نبی آئے گا، میرے بعد نیا رسول آئے گا، ان کو قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو نئے معاملات سے نپٹنے کے لیے جنگ نہیں سیکھنا ہوگا۔ ان کے پاس نیا نبی جو آئے گا، رسول آئے گا، وہ اپنا جو دستور ہے لے کر کے آئے گا، وہ معاملات کو سمیٹ لے گا اور ان کو کوئی کسی طرح کی کسی کی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے سرکار نے مختلف مواقع پر اجماع امت کا ذکر مختلف انداز سے کیا۔ ایک تو اس جگہ جہاں قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کی گرمی میں جس وقت عدالتیں خداوندی جوبنوں پر ہوگی اس وقت جن کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا وہ امت محمدیہ کے مسلمان ہیں۔ تو کہا ہمارے فقہاء نے یہ اصول وضع کیا کہ جن کی شہادت قیامت کے میدان میں بنائے فیصلہ ہو سکتی ہے، دنیا میں ان کی شہادت بنائے فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ پوری امت کو کہا بہترین، جس میں ہر طرح کی کمزوریاں رکھنے والے بھی شامل ہیں، لیکن دیکھنے کی یہ بات امت کس کی ہے؟ کہا بندوں میں خرابی ہے ضرور، ان کے کردار میں، ان کے عمل میں خرابی ہے، مگر جس کا دامن پکڑا ہوا ہے اس کے دامن کی برکت سے ان کی کسی برائی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اختیار دیا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجماع پر بات لکھی ہے وہ اس جگہ لکھی ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین
نولی ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیرا. آپ سے پوچھا گیا کہ اجماع آپ کرتے ہیں لیکن سند اس کی کہاں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک رات میں پورا قرآن 3 مرتبہ ختم کیا. تو کئی دن لگانے کے بعد پھر میں اس نتیجے پر پہنچا. اس آیت کے اندر اجماع امت ہے. جو رسول کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے بعد اس بات کے کہ اس پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، ہم ادھر ہی اس کو پھیریں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، پھر آخر اس کو جہنم میں پہنچائیں گے. یہ آیت بتاتی ہے کہ اجماع کی پیروی ضروری ہے. مگر یہ بات یاد رکھنی ہے، اجماع کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ قانون دان ہو. فیصلہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نالج رکھتا ہو. نالج نہ رکھتا ہو تو فیصلہ کس نے کرے گا؟ تو نالج رکھنے میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں. صحابہ کرام خلفائے راشدین ہر خلیفہ ان سے پوچھنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے کسی خلیفہ کے پاس، کسی مجتہد کے پاس وہ نہیں گئے. آج ہمارے پاس جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، جب بھی کبھی اسلامی قانون لگا تو باوجود کہ پبلک کبھی شافی ہوتی رہی، کبھی مالکی، کبھی حنبلی، کبھی حنفی، لیکن جو پروویژنل لا ہے یعنی روزانہ کا قانون وہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ کا رہا ہے. اور اس 1400 برس کے تواتر نے ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ میں جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے قانون کو سمجھا تھا اس طریقے سے دوسرا کوئی سمجھ نہیں پایا. تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اختیار نہیں دیا، کہا اب اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو تم نے اجماع کرنا ہے. اجماع کن لوگوں کا ہوگا؟ جو مجتہدین ہوں گے. جو مجتہدین نہیں ہوں گے ان کی رائے قابل قبول نہیں ہوگی. فطرت کا اصول ہے کسی بھی کام میں کسی کی رائے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب اس کام میں اس کی کوئی علمی حیثیت ہو، جب معرفت ہو اس کی. تو جس طرح گھر والوں نے آل البیت ادریٰ بما فی بیتہ، گھر والوں کو گھر کا حال اچھا پتہ ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب نقل کیا ہے شمس الائمہ سرخسی نے، اصول السرخسی جلد اول صفحہ 318. وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ بھی اتفاق کریں اور اطرت رسول کریم علیہ السلام کا خاندان بھی اتفاق کرے تو ایسی حالت میں وہ اجماع کہلائے گا. اس کا منکر کافر ہوگا. یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ضروری ہے کہ تمام فقہائے مدینہ ادھر ساری دنیا سے جو دانشور لوگ تھے وہ وہاں اکٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد آل رسول وہ وہیں کے رہنے والے تھے. تو کہا آل رسول کو اگر آپ اجماع میں شامل نہ کریں تو اجماع پورا نہیں ہو سکتا. اب ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ذکر بہت اچھائی سے کیا جاتا ہے، لیکن اجتہاد کے بارے میں اہل بیت کا ذکر بہت کمزور طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح، امام حنیفہ علم کی دنیا میں بڑا سربراہ انسان ہے، لیکن وہ شاگرد کس کا ہے؟ زید بن علی کا. اور وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں جتنے دانشور دیکھے میں نے کسی کا علم بھی ایسا نہیں پایا جیسا حضرت زید بن علی کا. اور لیکن وہ حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھنے والے تھے پوری امت میں. تو کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی وہ شیعہ تھے، لیکن امام ابو منصور نے اپنی کتاب اصول الدین کے اندر لکھا صفحہ 307 ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سنیت کی حفاظت کی ہے تابعین میں، ان میں چوٹی پر حضرت زید بن علی ہے. وہ سابقہ امت کے اندر تو ان کا درجہ بہترین امام کا ہے، کہتے وہ امام آل سنت ہے. اسی طریقے سے حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق ان کا نام بھی آیا، کہا کہ وہ بھی تابعین کے امام ہیں جن کو آپ لوگ شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. وہ سنیت کی بنیاد ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے کس کے؟ سید نفس زکیہ کے. وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں نجیب الطرفین تھے، والدہ بھی سیدانی، باپ بھی سید.
اور وہ حضرت سید عبداللہ محض کے صاحبزادے تھے، ان سے بیعت تھی امام مالک کی. تو امام مالک کی بیعت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت نفس زکیہ کے ساتھ. وہ برملا طور پر واز کرتے تھے حضرت علی مرتضیٰ کی افضلیت کا. تو اس میں ایک اصول بتایا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر صحابہ میں دو جماعتیں بن گئی ہوں کسی مسئلے پر، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہو، لیکن کوئی بھی جماعت دوسری جماعت کو گمراہ نہ کہے، ان کو اجتہاد کا اہل کہے، تو کہا وہ مسئلہ مجتہد فی بن جائے گا. شیخ الاسلام بزدوی نے، فخر الاسلام بزدوی نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اصول قانون، اس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا مجتہد فی، یعنی وہ دونوں دھڑے حق پر ہیں، آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے کوئی امر مانے نہیں ہے. تو اس طرح وہ دو طبقے صحابہ میں بن گئے ہوئے تھے، اور بڑی تعداد میں نے اپنی ضرورت و تحقیق کے اندر 55 صحابہ کرام اور 55 اکابرین امت کے عقائد نقل کیے ہیں اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھنے والے بھی صحابہ میں موجود تھے، اور حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھنے والے بھی. اور بالخصوص لکھا ہے امام ابو بکر باقلانی نے، جن کا سن وفات 403 ہے، اپنی کتاب مناقب ائمہ اربعہ، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ سب سے معتبر رائے اس بارے میں مجھے یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، یعنی دوسرے دھڑے کا انکار نہ کرے، لیکن ان دو دھڑوں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو یہ اجماع کا مسئلہ چھوڑنا ختم نبوت کی بہترین دلیل ہے. یعنی سرکار نے یہ بتایا کسی نئے نبی کی ضرورت کیا ہوگی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں امت کے دانشوروں کو حق دیتا ہوں کہ وہ میری نیابت کریں اور سارے اکٹھے ہو کر، مگر مجتہدین کا اتحاد شرط ہے، کہ سب متفق ہو، بول کے کہیں. جو 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 اجتہاد ہے نسی تام، یعنی جس میں جمعیت فقہا، یعنی سارے فقہاؤں کا اکٹھ ہونا، جمعیت میں سب کا متفق ہونا، کسی کا انکار نہ کرنا اور بول کا کہنا، اس کو کہتے ہیں اجماع نسی تام. سرکار نے یہ حق دے کر اپنے فرائض کو پورا کیا اور بتایا کہ تمہیں یہ سلسلہ جاری رکھنا ہوگا، تمہیں نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، میں تمہیں موجود رہوں گا اور یہ میرے نمائندے کام کریں گے. اور نبوت کے بارے میں ایک تو یہ بتایا کہ خاتم النبیین سرکار کی ذات ہے، اور دوسرا بتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی موجودگی میں سارے نبیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا. پھر آئے گا لفظ سما آیا ہوا ہے جو حروف معانی ہیں علم اصول میں، اس میں سما کے متعلق بتایا کہ سما للترتیب و تاخیر، سما ترتیب وار بعد میں آنے کو کہتے ہیں، معمولی وقفہ ہوتا ہے، یعنی اس کے کچھ عرصہ بعد کوئی اور آئے گا. تو جس طرح سارے نبیوں کو ایک طرف رکھا اور کہا سما، پھر تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آئے گا، یعنی تم سبھی آ چکو گے تو آئے گا. اس کا مطلب سرکار کے آخر میں آنے کا ذکر قرآن نے صریح الفاظ سے کیا ہے. تو خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا اور میدان میں اس کو صاف طور پر ثابت کیا، اس طرح اس وقت کے لحاظ سے امت کا کوئی دوسرا فرد میدان میں نہ نکل سکا. ہم کسی بزرگ کی حد تک کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہمارے سارے سنی پیشوا، پیران طریقت، اولیاء اللہ جو موجود تھے، بڑی بڑی اہلیت کے لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا سب سے اولا اور افضل جو نجیب الطرفین سید بھی ہے اور علم میں کمال رکھتا ہے، کہ جتنے پہلے بھی اور پچھلے بھی، اپنے بھی اور بیگانے میں بھی علم میں جس کی برتری مانتے ہیں اس کی رائے کو قبول کر لے. تو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ مسئلہ میں نے سمجھا ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے قرآن کی زبان سے بھی ختم نبوت بیان کر دی اور حدیث کی زبان سے بھی بیان کر دی. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے ان مسلی اور مسل الانبیاء قبلی، میری مثال اور سابقہ نبی ہیں کیسی مثل رجل، ایک آدمی ایک مرد کی مثال ہے کہ بنا بیتا ہوں، کہ جو ایک مکان کو بنائے
اکثر واجمل اس کو اچھی طرح سے سنوارے خوبصورت کر کے، لیکن پھر وہ کیا کرے کہ اس میں اللہ موضع لبتن لبنتن موضع لبنتن، تو لوگ آ کر کے اس مکان کا طواف کریں، اس کو سرانے لگ جائیں، اور کرتے کرتے جو اس جگہ جو اینٹ خالی ہے اس کو آ کے کہیں گے ہلا وجہت حاضر لبنا، یہ جگہ کیوں نہیں کی؟ یہ ہلا جو ہے یہ تردیہ ہے ڈانٹنے کے لیے، جن کو کہتے ہیں یار کتنی بڑی عجیب بات ہے، سارا مکان اس نے بنا دیا، اس یہ اس نے سراغ کیوں چھوڑا ہے؟ سرکار انا تل کا لبنا، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، یہ بخاری کے الفاظ ہے، حدیث کی زبان سے بھی سرکار نے واضح کر دیا اور قرآن کی زبان سے بھی واضح کر دیا کہ سب سے آخری نبی میں ہوں۔ اور جو کہا ثم جاءکم، اس کا مطلب معراج کی رات جو جو نبی تھے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کے پیچھے کھڑا ہونا ان کی نبوت کی تائید ہے، سرکار کا ان کی امامت کو قبول کرنا یہ ان کے لیے تائید ہے۔ اگر مرزا جی نبی ہوتے تو اس مجلس میں ضرور ہوتے، لیکن یہ جھوٹوں کے سردار ہیں جن کا سر سے پاؤں تک جھوٹ سے مرصع ہیں۔ ازالت الاوہام اگر پڑھیں ایک ایک صفحے پر 4-4 6 مرتبہ ان کے پیشین گوئیاں جھوٹی نکلتی ہیں، کہتے ہیں پہلے نبیوں کی بھی پیشین گوئیاں جھوٹی نکلتی رہی، نہیں نبی کبھی جھوٹے نہیں گزرے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، اللہ تعالیٰ نبی کا ذکر کرتے وقت کہتے وہ بہت بڑا سچا نبی تھا۔ تو حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کو قرآن کی زبان سے بھی، حدیث کی زبان سے بھی، اور اصول کی زبان سے بھی، عقائد کی زبان سے بھی آپ نے واضح کر دیا۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے۔ اور آج خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہار ہوگی، میں نے کافی آپ کا وقت لے لیا، معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہاں علم کا سیلاب ہوتا ہے۔ خواجہ گولڈوی کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے یا یہ اگست کی 25 تاریخ ہوتی ہے، یہ علم کا سیلاب ہوتا ہے، وہاں کسی آدمی کا اعوذ باللہ پڑھ سکنا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔